یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ اقبال احمد سے علاقائی خبریں سنیے۔ اسمبلی میں آج کی کارروائی شروع ہوتے ہی راشٹریہ جنتا دل کے ممبران نے ریاست میں نظم و نسق کے موضوع پر جم کر ہنگامہ کیا۔ ہنگامے کی وجہ سے وقفہ سوال کی کارروائی تھوڑی دیر کے لیے متاثر رہی۔ وقفہ سوال شروع ہوتے ہی مخالف پارٹی آر جے ڈی کے ممبران ایوان کے بیچ میں آ گئے۔ آر جے ڈی ارکان اسمبلی ریاست میں 2 پولیس عملے کے قتل اور کئی مقامات پر پولیس پر حملے کو لے کر ریاستی حکومت سے جواب طلب کر رہے تھے۔ اس دوران مخالف ممبران ہاتھوں میں پوسٹر اور بینر لے کر پہنچے تھے۔ آر جے ڈی وپ اختر الاسلام شاہین نے یہ موضوع اٹھایا۔ حالانکہ اسپیکر نند کشور یادو نے اس موضوع کو مناسب طریقے سے اٹھانے کی اپیل کی۔ بعد میں اسپیکر کے سمجھانے کے بعد آر جے ڈی ممبران اپنی سیٹ پر لوٹ آئے۔ قانون سازیہ کے بجٹ سیشن میں ہولی کی تعطیل کے بعد آج دونوں ایوانوں کی کارروائی جاری ہے۔ وزیر صنعت نتیش مشرا نے آج کہا کہ ریاست میں صنعت اور سرمایہ کاری کے لیے نیا ماحول تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے نئی صنعتی ترغیب پالیسی اور صنعتوں سے متعلق کئی پالیسیاں لائی جا رہی ہیں۔ اسمبلی میں الگ الگ سوالوں کے جواب میں وزیر صنعت نے کہا کہ 2025-26 کے بہار بجٹ میں فوڈ پروسیسنگ پالیسی اور بایو فیول پالیسی لانے کا اعلان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ سبھی ضلعوں میں صنعت اور دوسرے دھندوں کا فروغ ہو۔ جناب مشرا نے کہا کہ جن ضلعوں میں صنعت لگانے کے لیے زمین نہیں ہے وہاں لینڈ بینک بنایا جا رہا ہے۔ جناب مشرا نے ایوان کو بتایا کہ وزیر اعلی نتیش کمار کی حالیہ پرگتی یاترا کے دوران کئی ضلعوں میں انڈسٹریل ایریا قائم کرنے کے اعلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 3200 ایکڑ اراضی کو نشانزد کیا گیا ہے۔ وقف ترمیمی بل پر پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کے سربراہ جگدمبکا پال نے کہا ہے کہ یہ بل غریب مسلمانوں کے مفاد میں ہے۔ جناب پال نے اس بل پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مخالفت کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ وقف بورڈ کی بہتری کے لیے ترامیم کی گئی ہیں۔ جناب پال نے نئی دلی میں نامہ نگاروں سے کہا کہ ایوان میں 428 اوراق پر مشتمل رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مسلم تنظیموں اور دوسرے مفاد یافتگان کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کے لیے بل کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا ہے تاکہ ایک غیر جانبدارانہ اور متوازن قانون بنایا جا سکے۔ راجدھانی پٹنہ سمیت ریاست کے زیادہ تر حصوں میں تیز دھوپ کے سبب دن کے درجہ حرارت میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ اس دوران مختلف ضلعوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سیلسیس کے آس پاس برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدھوبنی، بھاگلپور، گیا، اورنگ آباد سمیت مختلف مقامات پر ہلکی بارش درج کی گئی۔ مدھوبنی میں سب سے زیادہ 19.5 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ محکمہ نے اپنی پیشگوئی میں کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے شمال مشرقی حصوں کے کچھ مقامات پر ہلکی بوندا باندی ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر مقامات پر موسم خشک رہے گا اور درجہ حرارت میں اوسطاً 1 سے 2 ڈگری سیلسیس کے اضافے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ منگیر پولیس نے ضلع کے کھڑگپور تھانہ علاقے کے تحت فسی آباد گاؤں میں پولیس ٹیم پر سنگباری معاملے میں 24 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اس واقعے میں ڈائل 112 کے 2 پولیس عملے زخمی ہو گئے تھے۔ مغربی چمپارن ضلع کے رام نگر تھانہ علاقے کے تحت تریویڑی نگر میں ندی میں نہانے کے دوران ایک بچے کی ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ پورنیہ زون کے ڈی آئی جی نے جرائم کنٹرول کے لیے علاقے کے پولیس افسران اور عملے کے ساتھ ارریا میں میٹنگ کی۔ شیوہر کے پولیس سپرنٹنڈنٹ شیلیش کمار سنہا نے پنچایت سطح پر جنتا دربار کے انعقاد کی تاریخ کے سلسلے میں تفصیلی پروگرام جاری کیا ہے۔ جنتا دربار کے دوران پولیس آفیسر موجود ہو کر لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ کیمور ضلع کا یوم قیام تقاریب منعقد کر کے منایا جا رہا ہے۔ اس کے تحت آج سے 3 روزہ ثقافتی پروگرام کا آغاز ہوا۔ ضلع مجسٹریٹ ساون کمار اور پولیس سپرنٹنڈنٹ ہری موہن شکلا نے لچھوی بھون میں منعقد پروگرام کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ اردو بلیٹن ختم ہوا۔